بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان میں اگر عزم و حوصلہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اس قبیلے پر بھی ایک آفت آن پڑی تھی۔ جادو ٹونے پر یقین رکھنے والے اس قبیلے پر یہ کیسی آفت آئی تھی کہ ایک آفریت ہر روز رات کے اندھیرے میں آنے لگا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ان دنوں میں بزنس ٹور پر سری لنکا گیا ہوا تھا۔ سری لنکا کو پراسرار کی سرزمین بھی کہتے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ سے اس سرزمین میں جاذبیت محسوس کرتا تھا۔ میں نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس جزیروں کی سرزمین کا چپا چپا دیکھوں گا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں نے بہت کچھ جان لیا تھا۔ ڈرائیور نے ایک قبیلے کے بارے میں بتایا تھا جو آبادی سے الگ تھلگ آباد ہے۔ قبیلے کی آبادی 300 نفوس پر مشتمل ہے اور جادو ٹونے کے ماہر ہیں۔ ان کا سردار وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا جادوگر ہو۔ یہ قبیلہ 3 اطراف سے جنگل اور چوتھی طرف سے سمندر سے گرا ہوا ہے۔ جنگل انتہائی گھنا ہے اور خطرناک اور خوفناک درندوں سے اٹا ہوا ہے۔ جنگل اتنا گھنا ہے کہ اس کے بیشتر حصوں میں دن کو بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ میں اس قبیلے کے رسم و رواج کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے پہنچا تو پتا چلا کہ اس قبیلے کے افراد انتہائی سکھ چین اور خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن گزشتہ ہفتے سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے قبیلے کے افراد کو چونکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہوا یوں کہ ان کے قبیلے کا بوڑھا سردار ہٹا دیا گیا تھا۔ تب سے ایک ایک کر کے قبیلے کے 3 افراد غائب ہو چکے تھے۔ عمومی خیال یہ تھا کہ انہیں کوئی درندہ ہڑپ کر گیا۔ میں اس قبیلے کے نئے سردار کا مہمان تھا۔ اس کا بیٹا باہر اپنی بھینسوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ اگلی صبح چارپائی پر صرف اس کے چیتھڑے اور پھیلا ہوا خون پایا گیا۔ اسے کوئی درندہ نگل گیا تھا۔ قبیلے کا ہر فرد خوفزدہ تھا کہ ان پر اچانک یہ کیا آفت نازل ہو گئی۔ لوگوں نے رات کو گھروں سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ آخر کار قبیلے کے سردار نے ایک اجلاس بلایا جس میں قبیلے کے تمام خواتین و حضرات کو بلایا گیا تاکہ متفقہ طور پر اس درندے سے نمٹنے کا طریقہ زیر بحث لایا جا سکے۔ قبیلے کے تمام افراد اتوار کی صبح سردار کی جھونپڑی میں جمع تھے۔ مجھے بھی سردار نے برابر میں بٹھا لیا۔ ہر کوئی خوف سے دبکا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ اس درندے سے حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے جس نے ہمارے کئی ساتھی ہڑپ کر لیے ہیں۔ گزشتہ وارداتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف رات کو شکار کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبیلے کے نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ رات کو قبیلے کے ارد گرد پہرا دیں۔ سردار نے 40 لڑکوں کو چنا کہ ان میں سے ہر رات 6 جوان 2 کی تعداد میں جنگل کی تینوں اطراف میں پہرا دیں گے۔ وہ رات خاصی سرد تھی۔ قبیلے کے افراد سردی کی وجہ سے بستروں میں دبکے پڑے تھے، لیکن اس ٹھرا دینے والی سردی میں رتنی اکبی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں شوہر کی متلاشی تھی۔ اس کے شوہر کو غائب ہوئے آج 4تھا دن تھا۔ لوگوں کے خیال میں اسے بھی درندہ کھا گیا تھا، لیکن رتنی اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کی شادی کو ابھی صرف 4 ہفتے ہوئے تھے۔ رتنی کا شوہر ایک نوجوان تھا۔ اکثر وہ جنگل میں شکار پر نکل جاتا اور کافی دنوں تک واپس نہ آتا۔ اس سے یقین تھا کہ اس بار بھی وہ کسی رات اچانک ہی آ جائے گا۔ وہ اس کے انتظار میں کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ اچانک اسے جنگل سے خشک پتوں کی چرچراہٹ سی سنائی دی، جیسے بہت سے آدمی پتوں کو پاؤں تلے رونتے آ رہے ہوں۔ یہ آوازیں پہرا دینے والوں نے بھی سن لی تھی اور وہ حیران کھڑے تھے کہ آگے جائیں یا نہ جائیں۔ اچانک جنگل سے ایک آفریت نکلا۔ اسے دیکھ کر رتنی کی چیخ نکل گئی۔ درندے کی جسمات ریچھ کے مانند تھی۔ اس کی کھال انتہائی مکروط تھی جس پر چھوٹے چھوٹے بال کانٹوں کی طرح اگے ہوئے تھے۔ اس کی تھوتنی چوہے کی مانند تھی۔ کسی چوہے کو خوردبین سے دیکھنے پر اس کی تھوتنی جتنی بڑی نظر آئے گی، اس آفریت کی تھوتنی بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ وہ ایک لمحے میں پہرا دینے والوں کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پہرا دینے والوں نے اس بلا کو مارنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی، لیکن اسے کلہاڑی نیچے لانے کی مہلت نہ ملی۔ آفریت نے اسے اپنے ناخنوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے ناخن خنجر کی مانند لمبے اور تیز تھے۔
पहरा देने वाले के जिस्म पर जहां जहां दरिंदे के नाखून लगे वहीं से खून के फुहारे छूट पड़े। ये दिल हला देने वाला मंजर देखकर रतनी की एक दफा फिर चीख निकल गई। अब इसने बाहर देखा तो मंजर बदल चुका था। दरिंदा पहरेदार को अपनी थोथनी में लटकाए जंगल की जानब जा रहा था। खौफ से इसके हाथ पांव सुन्न हो गए। इस बला की खौफनाक जिस्मात, इसके लंबे लंबे नाखून, इसकी खौफनाक थोथनी और अंगारा आंखें, इन सब का ख्याल करते हुए खौफ से इसके होशो हवास जवाब देने लगे। रतनी को जब होश आया तो इसे सबसे पहला ख्याल ये आया कि वो कहाँ है। इसने इर्द गिर्द देखा तो इसे रिश्तेदारों के मेहरबान चेहरे नजर आए। इन चेहरों से परेशानी अयान थी। ये लोग क्यों इकट्ठे हैं, इसने सोचा। फिर इसे रात का वाकया याद आ गया। खून ख्वार बला का ख्याल आते ही वो चीख उठी और भागकर अपनी माँ से लिपट गई। माँ के आंचल खींचकर अपने ऊपर कर लिया, जैसे खुद को इस आफरियत से छुपा रही हो। माँ मुझे बचा लो, वो बला इतना कहते हुए वो फिर गिर गई। संजू आज बहुत खुश था। इस खुशी की वजह ये थी कि इसे इन नौजवानों में शामिल किया गया था जिन्हें कबीले के गिर्द पहरा देने की ड्यूटी सौंपी गई थी। संजू एक नडर नौजवान था। जंगल में शिकार करना और तीर अंदाजी इसके पसंदीदा मशगले थे। कबीले में होने वाले सालाना तीर अंदाजी के मुकाबलों में हमेशा वो पहले नंबर पर आता। इसे दरिंदे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसने इससे इसकी सब खुशियां छीन ली थी। दरिंदे का ख्याल आते ही खून कान पट्टियों पर ठोकरें मारने लगा। इसका रो रो पुकार रहा था, इंतकाम इंतकाम। नन्हे धर्म को अपने अब्बा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इसे साथ लिए बगैर ही शिकार पर चले गए। इसके अब्बा ने आज तक इसे अकेला नहीं छोड़ा था। वो जहाँ कहीं भी जाते इसे साथ लेकर जाते। ये तीसरा दिन है अब्बा को गायब हुए, मगर इसने पलटकर मेरी खबर भी ना ली। धर्म के मासूम ज़हन ने सोचा। लोगों के ख्याल में इसका बाप इन लोगों में शामिल था जो इस दरिंदे का लुकमा बन चुके हैं। लेकिन नन्हा धर्म इन बातों को नहीं समझ पा रहा था। अम्मा अब्बा क्यों नहीं आए? बेटा वो जंगल में शिकार पर गए हैं, अम्मा ने रोती हुई आवाज में जवाब दिया। अम्मा क्यों ना मैं जंगल में चला जाऊं? उन्होंने खासा शिकार कर लिया होगा जिसे लाने में इन्हें दिक्कत हो रही होगी। क्यों ना मैं इनकी मदद के लिए चला जाऊं? नहीं बेटा नहीं, आइंदा ऐसा ख्याल हरगिज भी ना ज़हन में लाना और रात को हरगिज घर से बाहर ना निकलना। अब मेरा सब कुछ तू ही है। अम्मा ने धर्म को अपने साथ लपेट लिया। उस वक्त तो धर्म खामोश रहा, लेकिन रात को बाप से मिलने की तड़प में वो आस्तगी से उठाया। बुझी हुई लालटेन और माचिस पकड़कर वो दबे कदमों सहन में आ गया। इसने धीरे से कुंडी खोली और बाहर आ गया। इनका घर आखिरी सिरे पर था, इसलिए इसे जंगल की जानब जाते हुए किसी ने ना देखा। इससे जंगल से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इसी जंगल में पला बड़ा था और इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। संजू इस दरिंदे के जुल्म सुन सुन कर कड़हाता और दुआ करता कि इसका सामना इस दरिंदे से हो जाए ताकि वो अपने इंतकाम की आग बुझा सके। जब इससे पता चला कि दरिंदे ने इसके जान से भी अजीज भाई को गायब कर दिया है तो इसने बुद्ध के मुजस्मे के सामने कसम खाई कि इस वक्त तक सोएगा नहीं जब तक अपने भाई के खून का बदला इस दरिंदे से ना ले ले। जिस रात पहरे पर इसकी बारी थी उस रात दरिंदा ना आया तो वो सख्त मायूस हुआ। उसका घर जंगल के इस किनारे पर था जिससे दरिंदा निकलता था, इसलिए इसने फैसला किया कि वो रात को छत पर सोया करेगा ताकि जो ही दरिंदा निकले इससे पता चल जाए। छत के नीचे पहरे पर नौजवान टहल रहा था। धर्म दबे कदमों चल रहा था कि कोई इसके कदमों की आवाज ना सुन ले। आगे बढ़ते बढ़ते वो इसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। कोई इधर ही आ रहा था। वो जल्दी से एक झाड़ी की ओट में हो गया। वो पहरे पर मामूर था। धर्म ने इत्मीनान का सांस लिया। जब चक्कर लगाकर वापिस चला गया तो धर्म उठा और आस्तगी से जंगल में दाखिल हो गया। अंधेरे में इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक इसे नजदीकी खुश्क पत्तों की चरचराहट सुनाई थी। शायद खतरे के एहसास ने इसे घेर लिया था। वो जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गया। कुछ देर के बाद इसने झांक कर देखा तो इसे 2 खरगोश नजर आए। एक दफा फिर इसने चलना शुरू कर दिया कि अचानक पाँव एक झाड़ी में फंस गया जिसकी वजह से वो गिर पड़ा। अब क्योंकि वो खासी दूर आ चुका था इसलिए इसने लालटेन रोशन कर ली। लालटेन की हल्की सी रोशनी में वो आगे बढ़ता गया।
اب وہ جنگل میں خاصا دور نکل آیا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن پھر ابا کے شکار کیے ہوئے خرگوش اور ہرن کے لذیذہ گوشت کی حیرت انگیز خوشبو کا سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا۔ سنجو غنودگی کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے ایسا لگا جیسے بہت سے آدمی جنگل کے خشک پتوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے آ رہے ہیں۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں جنگل کی جانب اٹھ گئی۔ اسے شاک لگا جو کچھ اس نے دیکھا تھا اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو صدمے سے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ جنگل سے ایک عفریت نکلا تھا۔ اس کی تھوتنی جسمات اور خونخوار ناخن دیکھ کر سنجو جیسے بہادر آدمی کو بھی پسینہ آ گیا۔ عفریت آگے بڑھ رہا تھا۔ پہرے دار شاید اس عفریت کو دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے درندے کو دیکھ کر بھاگنے یا اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی لیے درندے نے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پہرے دار کے بے حس و حرکت جسم کو تھوتنی میں لٹکائے واپس اپنے ٹکانے پر جا رہا تھا۔ سنجو کو گویا ہوش آ گیا۔ چند لمحے اس نے کسی عجیب کیفیت میں گزارے تھے۔ اس نے سوچا درندے سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ وہ تیز رفتاری سے نیچے بھاگا تاکہ عفریت گھنے جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ جلدی جلدی اس نے زہر لگی کلہاڑی اور زہر میں ڈوبے تیر کمان اور لالٹین لے کر باہر کو دوڑ لگا دی۔ سنجو جنگل میں داخل ہو چکا تھا، لیکن درندے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بالآخر اسے سراغ مل گیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے زمین پر خون دیکھا۔ اسے انگلی سے چھونے سے محسوس ہوا کہ خون تازہ ہے اور جمع ہوا نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ درندہ اسی راستے سے پہرے دار کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ سنجو تیزی سے خون کے سہارے اسی راستے پر چلتا گیا۔ درم سستانے کے بعد ایک دفعہ پھر چلنے لگا۔ باپ کے گلے کی مالا کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ ابا نزدیک ہی ہیں۔ وہ اونچی آواز میں ابا کو پکارنے لگا۔ اس کی آواز جنگل میں دور دور تک گونجتی رہی، لیکن اس کی آواز کا کوئی رد عمل نہ ہوا۔ آخر کار وہ دوبارہ عزم کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اس سے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے ہڈیوں، گوشت اور خون کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ قبیلے کے کسی فرد کی لاش ہے جسے درندے نے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ سنجو کو خون کے قطروں کے سہارے درندے کا پیچھا کرتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی، لیکن تاحال عفریت کا سفر اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک بچے کی آواز سنی۔ سنجو کو خطرے کا شدید احساس ہوا کہ قبیلے کا کوئی بچہ راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا ہے اور اب وہ عفریت کا لقمہ بن جائے گا۔ سنجو نے دوڑنا شروع کر دیا۔ لاش بری طرح نیچی ہوئی تھی۔ ایک بازو مکمل کٹا ہوا تھا، جبکہ ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا جہاں سے خون رس رس کر زمین پر جم گیا تھا۔ چہرے سے خال ادھیڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ناک منہ کی تمیز کرنا مشکل تھی۔ ایک ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا، دانت باہر جھانک رہے تھے، آدھے سے زیادہ گوشت نچا ہوا تھا، اکثر جگہوں سے ہڈیاں جھانک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر خوف کی ایک شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا خون کان پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ جو ہی اس نے تھوڑی سی اونچائی پر ہو کر دیکھا تو شدید بدبو سے اس کی ناک بند ہونے لگی۔ اسے کئی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آئے، ان میں سے کچھ کے جسم پر ابھی کچھ کھال باقی تھی۔ ایسے ہی ایک ڈھانچے کو اس نے ہاتھ کے کڑے سے پہچان لیا۔ وہ اس کا باپ تھا۔ اب حقیقت اس پر کھل چکی تھی کہ درندے نے اس کے باپ کو کھا لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ اچانک اسے پیچھے پتوں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ جو ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے اپنے پیچھے عجیب مخلوق نظر آئی۔ اس کے پنجوں میں پہرے دار کی لاش تھی، بانچوں سے خون بہہ رہا تھا۔ دھرم چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ذہن تاریخ ہونے سے پہلے اسے آخری منظر یہ نظر آیا کہ بلا پہرے دار کو پھینک کر اس کی طرف خونی پنجے پھیلائے بڑھ رہی تھی۔ سنجو نے کانٹا نکالا۔ چیخ کا مطلب ہے گویا درندہ بچے تک پہنچ چکا ہے۔ سنجو نے ایک جاڑی عبور کی تو بدبو کا ایک تیز جھونکا اس کی نتنوں سے ٹکرایا۔ بدبو کی شدت سے اس کے نتنے پھٹنے لگے۔ اس کے سامنے ڈانچوں کا ڈھیر تھا۔ اس کے پاس ہی بچہ بے ہوش پڑا تھا، جبکہ درندہ اپنے خونی پنجے پھیلائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سنجو نے جست لگائی اور درندے کے عقب میں پہنچ کر اسے للکارا۔ عفریت نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور پیش قدمی جاری رکھی۔ سنجو نے زہر میں لگی کلہاڑی جس پر نئے سردار نے منتر پڑا تھا، اسے بلند کیا اور عفریت کے شانے پر پوری قوت سے دے ماری۔ کلہاڑی دستے تک درندے کے شانے میں پیوست ہو گئی۔ درندے نے سنجو کی جانب منہ موڑا اور پنجہ لہرا
लहराते हुए इसे दबोच लिया। इसके नाखून संजू के जिस्म में दाखिल हो गए। तभी जहर और मंतर ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। दरिंदे की ताकत नकाहत में बदलती जा रही थी। संजू ने एक झटके से खुद को छुड़ाया और जस्त लगाकर पीछे हट गया। फिर जल्दी से तीर कमान में अड़ास कर ताक कर दरिंदे की आंख पर दे मारा। जहर में लगा तीर दरिंदे की आंख में घुस गया। उस बला ने गुराहट से गम व गुस्से का इजहार किया। दरिंदे के लिए खड़ा होना मुमकिन ना रहा। वो गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद इसकी अकलौती आंख बंद होती गई। इसका बेहिस वो हरकत जिस्म गोश्त के पहाड़ की मंद पड़ा था। धर्म बेहोश पड़ा था। अगर वो होश में रहता तो हैरत ज़दा जरूर हो जाता कि इस बला का जिस्म धुआं बनकर तहलील हो रहा है। संजू को धर्म में अपने महरूम भाई की शबिया नजर आई, जिसने लपक कर धर्म को उठाकर कंधे से लगा लिया। संजू के जिस्म से खासा खून जाया हो चुका था, जिसकी वजह से वो नकाहत महसूस कर रहा था। लेकिन वो वापस कबीले में जाने वाले रास्ते पर चलता गया। कबीले के लोगों को सुनाने के लिए इसके पास बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि उस बूढ़े सरदार ने इस बला को इंतकामन इन पर थोपा था। वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।